السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لے کر حاضر ہوا ہوں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جس بیان کا عنوان ہے اللہ نے دنیا کو کیسے بنائی۔ دوستو چلے آئیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بیان کی طرف کہ سبھی حضرات بیان کو بغور سماعت فرمائیں۔ دادا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں عرض کیا تھا۔ خداوند کریم نے اپنے کلام پاک میں الف لام میم سے لے کر والناس تک جن حضرات کا ذکر خیر فرمایا وہ نہایت ہی عظیم الشان مرتبے کے مالک ہیں۔ کیا کہنا ان حضرات کی عظمتوں کا جن کو خداوند کریم نے عرش پہ یاد فرمایا ہو۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر جملے میں، ہر کلمے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار قوانین وضع فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ان سے بہرہ نہ ہوں، اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں، رب العالمین کے فیوض و برکات سے حاصل نہ کریں، یہ ہماری مرضی ہے۔ کسی کے گھر میں دولت جمع ہو اور وہ اس دولت سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ خداوند کریم نے قرآن کریم میں کئی جگہ قسمیں کھائی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ 2 3 4 قسمیں کھائیں اور کوئی یقین نہ کرے تو آپ کہیں گے جا یہاں سے، میں قسم کھا رہا ہوں تو یقین نہیں کرتا۔ اگر تیری قسم کا کوئی یقین نہ کرے، تجھے جلال آتا ہے، تو رب العالمین کی 4 قسموں کا اگر کوئی یقین نہ کرے اسے غصہ نہیں آتا۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس انسان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے سبحان اللہ اس کی تخلیق میں عجیب و غریب عنصر رکھے، اس کا انداز نرالا اختیار کیا، اس کی شکل و صورت میں سے وہ نما کو علیحدہ صورت دی، اور یوں فرمایا کہ او میرے بندے، میں نے ہر چیز کو کن کے ساتھ بنایا۔ فرمایا جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، حضرت اسرائیل ہو، کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں کی جماعت ہو، کرامن کاتبین ہو، منکر نکیر ہو، کوئی بھی ہو، میں نے سارے فرشتوں کو کن کے ساتھ بنایا۔ آسمان، زمین، سدرۃ المنتہا، عرش عظیم، سمندر، دریا، پھول، پتیاں، کلیاں، تمام چاند، سورج، ستارے، فرمایا تمام نظام کائنات میں نے کن کے ساتھ بنایا، یعنی ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب میں کسی کام کو کرنا چاہتا ہوں، سورۃ یاسین میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں، کوئی چیز بنانی چاہتا ہوں، میں انجینئروں کا محتاج نہیں، میں مستریوں کا محتاج نہیں، میں لیبر کا محتاج نہیں، اسباب کا محتاج نہیں، علل کا محتاج نہیں، آلات کا محتاج نہیں، مجھے کوئی محتاجی نہیں، میں کسی کے سامنے عاجز نہیں، میں کسی کے سامنے پریشان نہیں، بلکہ میں تو خدا ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک کی، عرش کرسی سے لے کر تحت الثری تک کی، چاروں طرف میرا نظام چلتا ہے۔ کیوں؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔
فرمایا پاک ذات ہے میری، تمام نظام میری قبض قدرت میں ہے اور ہر شے نے میری طرف لوٹ کے آ جانا ہے۔ فرمایا میرے بندے چاند سورج ستارے کتنے خوبصورت ہیں، پر میں نے کن کے ساتھ بنا لیے۔ دریاؤں کا کتنا بڑا تموج ہے، میں نے کن کے ساتھ بنا دیا۔ سمندروں کی کھرکھراہٹ کتنی بڑی شے ہے، میں نے کن کے ساتھ بنا لیے۔ ہوا کا کتنا بڑا نظام ہے، میں نے کن کے ساتھ پیدا کر دیے۔ یہ طرح طرح کے پھول ہیں، یہ پتیاں، یہ کلیاں، یہ مہک، یہ چمک، یہ دھمک، تمام کی تمام میں نے کن کے ساتھ بنا دی۔ فرمایا او میرے بندے جب تیری باری آئی، سبحان اللہ، خلقت بیدیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے شانی کبریائی کی قسم، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اپنے لبوں پہ غور کر، اپنی زبان پہ غور کر، اپنی ناک پہ غور کر، اپنی آنکھوں پہ غور کر، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ غور کر، اپنے پیروں کی طرف نظر چکا، اپنی تمام سڈول کی طرف نظر کو جھکا اور دیکھ تو صحیح، میں خدا نے تجھے کس نے حسین سانچے میں ڈالا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور میرے بندے اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے، اور اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر تو مجھے ملنا چاہتا ہے، اپنے ہر آرزو کے اندر تلاش کر لے، وہی ملوں گا۔ اپنے آپ میں دیکھ، اپنی ہر شے میں دیکھ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اپنے کھانے میں دیکھ، اپنے پینے میں دیکھ، اپنے پہننے میں دیکھ، اپنے چلنے پھرنے میں دیکھ، اپنے سانس لینے میں دیکھ، اپنی زندگی میں دیکھ، رات کو دیکھ، دن کو دیکھ، میں تجھے نظر آ جاؤں گا۔ فرمایا بندے میں نے تو تجھے بڑا اونچا کیا ہے، اب تیری مرضی، اگر پستیوں کے گڑھے میں گر کے مرنا چاہتا ہے تو مر۔ میں نے تجھے بڑا شان دیا، مرتبہ دیا، عظیم سے عظیم مرتبہ عطا فرمایا، ساری کائنات تیرے لیے بنا۔ فرمایا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب کا سب نظام تیرے لیے۔ تو پروردگار عالم نے تجھے سمجھانے کے لیے، تجھے یقین دلانے کے لیے، تیرے دل میں ذہن نشین ایک مضمون کرانے کے لیے قسمیں کھائیں۔ سبحان اللہ، قسم کھانے والی ذات پروردگار عالم کی ہو اور یقین کرنے والا جاہل گدھا یقین نہ کرے، ڈوب کے نہ مر جائے۔ بعضے لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی ہمیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اللہ پاک نے انجیر کی قسم کیوں کھائی؟ مفسرین نے لکھا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ پاک کے قسم کھانے کا مطلب کسی چیز کو گواہ بنانا ہوتا ہے، شاہد بنانا ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے۔ مقسم بے کی قسم کھانے سے وہ مراد نہیں کہ انجیر کی قسم کھاؤں تو خدا کی خدائی بڑی ہو جائے گی۔ بہرحال پروردگار عالم نے ابتداً سورت مکیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، انسانیت کا مقام بتلانے کے لیے، جتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اے بڑا استاد انسان، اللہ اللہ، قرآن سمجھاؤ، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سمجھاؤ، ماشاءاللہ، نہیں مانتا، لے کے جزیروں
قبرستان میں سے گزرتے تھے جگر پھٹتا تھا. دل میں سوچا کرتے تھے نا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جج پڑے ہیں, وکیل پڑے ہیں, دولت مند پڑے ہیں, نواب پڑے ہیں, بڑے بڑے رئیس پڑے ہیں, بڑی بڑی حسینہ اور بڑی بڑی خوبصورت اور جن کی چال سے لوگ قتل ہو جایا کرتے تھے وہ یہاں پڑی ہے. رویا کرتے تھے لوگ. آج قبرستان میں جوا کھیل رہے ہیں, قبرستان میں شراب پی جا رہی ہے, قبرستان میں بدماشی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کب ڈریں گے؟ قیامت میں جب بربادی آ جائے گی. فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. او عقل والو عبرت پکڑو, شرم کرو, شرم کرو, بعد آؤ. فاعتبروا یا اولی الابصار. عبرت پکڑو, حیا کرو, ڈوب کے مر جاؤ. شرم کا دامن پکڑو, شرم کو ہاتھ مارو. فاعتبروا یا اولی الابصار. کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو, کچھ تو سوچو کہ ہو کیا رہا ہے. فرمایا والتین, قسم ہے انجیر کی. سبحان اللہ. پروردگار عالم ہے, زمین و آسمان کا مالک, سبحان اللہ. عرش عظیم کا مالک, کائنات کے ذرے ذرے کا مالک, سمندروں اور دریاؤں کی قطرے قطرے کا مالک, درختوں کے پتے پتے کا مالک, پھول کی ایک ایک کلی کا مالک. والتین, قسم ہے انجیر کی. علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انجیر کی کیوں قسم کھائی, انجیر کی کیوں قسم کھائی. توجہ فرمائیں, علماء کرام نے, مفسرین رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے بے شمار اقوال اور تفاسیر لکھی ہیں. یوں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ انجیر کے پھل کے اندر گٹھلی نہیں, آم میں گٹھلی ہے, آلو بخارے میں گٹھلی ہے, خرمانی میں گٹھلی ہے, کھجور میں گٹھلی ہے, چھہارے میں گٹھلی ہے. انجیر ایک ایسا پھل ہے جس میں گٹھلی نہیں. اور بعض پھل ایسے ہیں کہ ان کے اوپر چھلکا بڑا ہے, جیسے مالٹا, سنترا, جیسے کیلا, بڑا زبردست چھلکا ہے, موٹا موٹا چھلکا ہے. کسی پھل کے اندر گٹھلی ہے اور کسی کے اوپر چھلکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی, فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا, اپنے دل میں حسد اور شرک کی گٹھلی نہ پال اور اپنے اوپر منافقت کے پردے نہ ڈال. تو کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ بن جائے, تو کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ بن جائے, تو کتنی ہی تسبیح چلانے والا کیوں نہ بن جائے, تو کتنا ہی تہجد اور اشراق کا پابند نہ بن جائے, اگر تیرے دل میں شرک کی گٹھلی ہے, حسد کی گٹھلی ہے, عداوت کی گٹھلی ہے, کینے کی گٹھلی ہے, بغض کی گٹھلی ہے, اور تیرے اوپر منافقت کا چھلکا ہے, منافقت کا پردہ ہے, منافقت کے چاروں طرف چادریں لپیٹ رکھی ہے, فرمایا جیسے چھلکا بیکار ہے, جیسے گٹھلی بیکار ہے, پیروں میں پھینک دی جاتی ہے, ٹھوکروں میں پھینک دیے جاتے ہیں, گھوڑوں اور جانوروں کے پیشاب گاہ میں پھینک دیے جاتے ہیں, پھر میرے بندے تو بھی جہنم میں پھینکنے کے قابل ہو جائے. فرمایا تیرا دل اور تیرا ظاہر اور باطن اندر اور باہر ایک ہو, جو تیرا اندر ہو وہی باہر ہو اور جو باہر ہو وہی اندر ہو. مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ ہمارا زمانہ جو ہے اس میں بدماشی, چلاکی اور بے ایمانی کو سیاست کہتے ہیں.
جو کسی کو چال دے اور فریب کرے، ٹھگی مارے، کہ میں نے اس کو بڑی سیاست سے پھنسایا۔ جھوٹ بولنا سیاست، بے ایمانی کرنا سیاست، رشوت بٹورنا سیاست کی اماں، حرام کھانا، سور کھانا سیاست، بات کرنا اور بات بات میں فریب دینا سیاست۔ یہ تمہیں بتایا کس نے؟ مغلیہ خاندان کی حکومت ہے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ کے استاد ہیں، بزرگ ہیں بہت بڑے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کا گناہگار اور آج کل کا نیک، پھر بھی وہ گناہگار اچھا۔ چند لڑکوں نے مشورہ کیا کہ یار مٹھائی کھانی چاہیے۔ ماشاء نے کہا اللہ، کھانی چاہیے، پر پیسے کے پیسے ہے نہیں۔ نے کہا ترکیب کیا ہو کہ چلو ملا جیون کے پاس چلتے ہیں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ پوچھا کائے کی؟ کہا کہ یہ جو دریائے جمنا کا پل ہے نا، دریائے جمنا کا جو پل ہے، سرکار اس کو اٹھا کر آگرے لے جانا چاہتی ہے اور لوگوں کو آنے جانے کی بڑی تکلیف ہوگی، لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے، دریا کا پل اٹھا کر حکومت لے جا رہی ہے۔ تو ملا جیون صاحب فرمانے لگے کہ واقعی یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہوگی بھائی۔ ملا صاحب فرمانے لگے کہ بھی کیا صورت ہو بچانے کی؟ اللہ اکبر، کہنے لگے جی اگر کوئی مٹھائی کے پیسے ہو جائے نا تو پل اٹھانے والوں کو تھوڑی سی مٹھائی کھلا دیں گے، وہ وہیں رہنے دیں گے، نہیں اٹھانے کے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کچھ پیسے دے دیے اور لڑکوں نے جا کے مٹھائی کھا لی۔ بتانا یہ چاہتا تھا جب اس بات کا چرچا ہوا کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے لڑکے ٹھگی مار کے پیسے لے گئے اور مٹھائی کھا لی، تو آ کے کہنے لگے بھلا ملا جی آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کبھی دریاؤں کے پل بھی اٹھا کر کہیں لے جائے جا سکتے ہیں؟ کبھی دریاؤں کے پل بھی اٹھا کر کہیں لے گیا کوئی؟ کبھی گئے ہیں پل؟ فرمایا بھائی میں نے دونوں چیزوں کا موازنہ کیا کہ دریا کا پل کہیں اور جا سکتا ہے یا نہیں، اور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں۔ تو میری دانش میں اور میری عقل میں تو یہ بات آئی کہ پل تو شاید اٹھ کر کہیں اور چلا بھی جائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ وہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج کل تو لوگ رسول سے لے کر ساری زندگی سراسر جھوٹ، بے ایمانی، بدماشی۔ جب بھی مزے ہو رہے ہیں نا، کروڑا پتی وہ بھی کلیجے پہ ہاتھ رکھتا پھرتا ہے، مولانا نیند نہیں آتی، رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا لیا کر نیند آنے کی۔ کروڑا پتی کو نیند نہیں آتی، لکھا پتی کو نیند نہیں آتی۔ کسی کو بیوی نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو اولاد نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو ادھار لینے دینے نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو کسی چیز نے پریشان کر رکھا ہے۔ اطمینان صرف اس کو ہے جو اٹھتے بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتا ہے یا اللہ دولت پہ لعنت بھیجتا ہوں اور یہ پتی پشتی تو میں کیا کروں گا، بس تیرا ڈر ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا دل ہو، تیرا در ہو میں سر مارتا مارتا مر جاؤں۔ تو فرمایا بتین قسم انجیر کی، فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، اندر اپنے گٹھلی پیدا نہ کر، اوپر منافقت کا پردہ اور چھلکا نہ پیدا کر۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے انجیر کی قسم کھانے کی کہ انجیر تر بھی کام آتا ہے، تازہ بھی کام آتا ہے کھانے کے، لذیذ ہوتا ہے، اور خشک بھی کام آتا ہے دواؤں میں۔ کیا مطلب؟ دھیان بھائی، توجہ، نقطے کی بات ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والوں نے، علماء کرام نے رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ انہوں نے ایسے ایسے نقطے لکھے۔ تو فرمایا میرے بندے
انجیر کی طرح بن جا. کیوں؟ جیسے انجیر تر کام آتا ہے، تازہ کام آتا ہے، اور خشک بھی دواؤں میں کام آتا ہے. او میرے بندے تو بھی ایسا بن جا، زندگی میں بھی دوسروں کے کام آ، مرنے کے بعد بھی کام آ. اب کئی آدمیوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ مرنے کے بعد کیسے کام آئے گا؟ ٹریکٹر چلاوے گا کہ مردہ اٹھ کے کیسے کام آئے؟ فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، تازہ بھی کام آ، موسم بہار میں بھی کام آ، خشک بھی کام آ. کیا مطلب؟ ساری زندگی میں میری مخلوق کی خدمت کرتا جا اور مرنے سے پہلے کچھ ایسے کارنامے انجام دے جا، ایسے کام کر کے جا جو مرنے کے بعد بھی کام آ رہا ہو. مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، سرائے بنا دے، کنواں بنا دے، نلکا لگا دے. تو قبر میں ہے، لوگ مسجد میں سبحان ربی الاعلیٰ سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں، آواز آتی ہے او میرے بندے تجھے تو پتہ نہیں تیری بنائی ہوئی مسجد میں کون آیا، کس نے وضو کیا، کس نے قبلے کی طرف منہ کیا، کس نے سر سجدے میں رکھا، کس نے عاجزی کی. سبحان ربی الاعلیٰ کس انداز کے ساتھ کسی نے کہا. فرمایا میرے بندے میں تیری قبر کے حالات سے بھی واقف اور تیری بنائی ہوئی مسجد سے بھی واقف. ادھر میں سنتا جاتا ہوں، دیکھتا جاتا ہوں، ادھر تجھ پہ میں اپنی کریمی کی بارش کرتا جاتا ہوں. علم پڑھا جا، قرآن کریم پڑھا جا، وہ آگے پڑھائیں، وہ آگے پڑھائیں، وہ آگے پڑھائیں. اللہ پاک تیرے کارنامے کو بڑھاتا ہی چلا. چنانچہ دیکھ لے بازے شیخ، بازے قاری عالم کو اللہ پاک نے اتنی قبولیت عامہ عطا فرمائی. حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہزارہ شاگرد وہ قبروں میں ہیں، شاگرد مدینے پاک میں بیٹھے پڑھا رہے ہیں. وہ قبر میں ہے، شاگرد مکے پاک میں پڑھا رہے ہیں. وہ قبر میں ہے، شاگرد کویت اور لیبیا اور دوسرے ملکوں اور مقامات پر قرآن کریم پڑھا رہے ہیں. تو اللہ کی رحمت برستی. فرمایا میرے بندے انجیر بن جا، انجیر کی طرح ہو جا، اندر گٹھلی نہ پیدا کر، اوپر چھلکا منافقت کا پیدا نہ کر، تر بھی کام اور خشک بھی کام. آگے فرمایا والزیتون، درخت زیتون کی قسم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زیتون کا ایک درخت ہے جو یمن میں، شام میں، ان علاقوں میں پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک نے درخت زیتون کی قسم کھائی. فرمایا میرے بندے درخت زیتون کی طرح بن جا، زیتون کے درخت کی طرح بن جا. کیسے؟ زیتون کے درخت کے پتے بھی، ٹہنی بھی، شاخ بھی، تنا بھی، جڑ بھی تمام کی تمام دواؤں میں کام آتی ہے. زیتون کے درخت کے پتے، زیتون کے درخت کی چھڑیاں، لڑیاں، شاخیں، ٹہنیاں، زیتون کے درخت کا لڑا، تنا، جڑیں تمام کے تمام دواؤں میں کام آتی ہے. پتوں سے لے کر جڑ تک تمام کا تمام دواؤں میں کام آتا ہے. اور میرے بندے تو بھی زیتون کی طرح بن جا، سر سے لے کر پیروں تک دوسروں کے کام آنے والا بن جا. سبحان اللہ. تیرا دماغ بھی میرے کام آئے، تیری آنکھیں بھی میرے دین کے کام آئے، تیرا دل بھی میرے دین کے کام آئے، تیرے ہاتھ بھی میرے دین کے کام آئے، تیرے پیر بھی میرے دین کے کام آئے، تیری سوچ بھی میرے دین کے کام آئے، تیرا دماغ بھی میرے دین کے کام آئے، تیری انگلی کا اشارہ بھی میرے قرآن کریم کے کام آئے. فرمایا سر سے لے کر پیروں تک تمام کا تمام میرے دین کے لیے کام آنے والا بن جا. اور دوسری وجہ مفسرین رحمہم اللہ علیہ اجمعین نے یہی لکھی. فرمایا زیتون کے
درخت کا روغن نکالتا ہے، تیل نکلتا ہے، اس کا چراغ جلاؤ، دیا جلاؤ، سفید صاف شفاف چاندنا ہوتا ہے، بالکل سفید رنگ کا چاندنا روشنی دیتا ہے۔ زیتون کے تیل کا چراغ، زیتون کا تیل جب جلتا ہے تو سفید چاندنا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بندے جب تمام اعضاء میرے اور میرے دین کے کام آنے والے بن جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کام آنے والے بن جائیں گے، پھر میں تجھے اتنا اجلا اور اتنا جلا اور اتنا صاف اور شفاف بنا دوں گا جیسے زیتون کے تیل کا چراغ سفید ہوتا ہے، میں تیرے دل اور دماغ اور بدن کو صاف کر دوں گا۔ فرمایا وَطُورِ سِینِین، اللہ کی قسم کیوں کھائی؟ فرمایا وہ اس لیے کہ طور سینا جو ہے پہاڑ کا دامن ہے، اس پہاڑ کا دامن ہے جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اپنا جلوہ وہاں ظاہر فرمایا، اس لیے عظمتوں کا مالک بن گیا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو دوا دیسی جڑی بوٹی کسی ملک میں نہ ملتی ہو، کہیں نہ ملتی ہو، طور سینا کے دامن میں مل جاتی ہے۔ فرمایا میرے بندے تو جب انجیر کی طرح بن جائے گا، جب تو زیتون کی طرح بن جائے گا تو طور سینا کی طرح بن جا، جو خصلت یہودی میں نہ ملے، جو اچھی عادت مشرک میں نہ ملے، جو اچھی عادت عیسائی میں نہ ملے، جو اچھی عادت کافر میں نہ ملے، جو فاسق و فاجروں میں نہ ملے، دولت مندوں میں نہ ملے، حکمرانوں میں نہ ملے، طرح طرح کی عظمتوں والے لوگوں میں نہ ملے۔ اور میرے بندے جیسے طور سینا کے دامن میں ہر جڑی بوٹی مل جاتی ہے، تیرے اندر تمام صفات اچھی جو ہیں وہ تیرے اندر پیدا ہو جانی چاہیے۔ جیسے وہاں نایاب سے نایاب گڑیاں مل جاتی ہیں، نایاب سے نایاب دوائیں مل جاتی ہیں، تیرے اندر خصلتیں بھی نایاب سے نایاب ہونی چاہیے، اچھی سے اچھی خصلت تیرے اندر ہونی چاہیے۔ اور جب اچھی خصلتوں کا تو مالک بن جائے گا، پھر جیسے طور سینا پہ خداوند کریم نے جلوہ عطا فرمایا، پھر اللہ کی تجلی تیرے دل پہ پڑے گی، پھر اللہ پاک کی تجلیات تیرے دل پہ پڑیں گی، اور دل پھر اجاگر ہو جائے گا، مجلہ ہو جائے گا، صاف شفاف ہو جائے گا، جلا عطا ہو جائے گا۔ اور فرمایا جب تو انجیر کی طرح بن جائے، جب زیتون کی طرح بن جائے، جب طور سینا کی طرح بن جائے، بہذا البلد الامین، سبحان اللہ۔ فرمایا او میرے نبی مجھے تیرے شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، تیری ٹلیاں جس زمین پہ لگتی ہے اس زمین کی قسم، زمین کے جس ٹکڑے پہ بلال کو مارا جاتا ہے مجھے اس ٹکڑے کی قسم۔ فرمایا جس چوک میں لبینہ کا کھڑا کھڑی کر کے چمڑا اٹھیڑا گیا اس نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا، اور میرے محبوب مجھے اس چوک کی گلیوں کی قسم، جس وادی میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھڑی کر کے چیر کر ایک ٹکڑے کر دیا گئے، فرمایا مجھ خدا کو اس وادی کے ذروں کی قسم، جس علاقے میں، جس چوک میں، جس میدان میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، مجھے اس میدان کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ،
مجھے اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میرے محبوب میرے دین کے لیے، میری توحید کے لیے، میرے نام کے لیے جس جگہ آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں، مجھے اس زمین کے ٹکڑے کی قسم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ 4 قسمیں گواہ ہیں، یہ 4 چیزیں گواہ ہیں، میں ان 4 قسموں کو کھا کر کہتا ہوں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق، یہ بھی 2 قسموں کے برابر ہیں۔ فرمایا البتہ تحقیق، تاکہ مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لقد خلقنا الانسان، میں نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین صورت میں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک جس کی صورت کو بناتے ہیں، سبحان بعض اللہ، صورتیں ایسی ایسی ہیں جو دیکھے وہی قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ ٹکٹ خریدنے کے لیے کھڑکی کے سامنے تشریف لائے۔ ٹکٹ کلرک جو ہے وہ ہندو ہے، ادھر مولانا کو ٹکٹ دیتا ہے، ادھر پچھلے دروازے سے دوڑ کے آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں۔ فرمایا کیا مطلب، تجھے کیا سمجھ آئی؟ کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں، کیا چیز؟ کہ جب کھڑکی میں سے آپ کے چہرے پہ نظر پڑی میرے دماغ میں یہ بات آئی، جو خدا اتنے خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ہاں ہاں، میں ان اکابر کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافروں نے کلمے پڑھے۔ خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ لالیسن کروڑ علیہ، سینکڑوں نے ہزاروں کافروں کراڑوں کو کلمہ پڑھا۔ ایک نہر کے پل پہ بیٹھے، کراڑ آیا، آخر لگا مولی صاحب کرہور دا راہ کیڑا ہے، کرہور دا راہ کیڑا ہے؟ فرمایا کرہور دا راہ دساں یا توڑ دا راہ دساں؟ سبحان اللہ، کروڑ دا راہ دس دیواں یا توڑ دا راہ دس دیواں؟ کراڑ آخر لگا جی میں سائیں دی مرضی ہوئے۔ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہنمیوں کو جنتی بنایا، یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے، مسلمانوں کو کافر بنایا۔ ساری عمر گزر گئی، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر۔ تجھے اپنا بھی پتا ہے کہ تو کافر ہے یا مسلمان ہے یا کون ہے؟ اپنا پتا کرنا نہیں، لوگوں پہ فتوے لگانا۔ اور ان ملاؤں کا اور مولویوں کا بھی قصور نہیں، فتووں پہ پیسے ملتے ہیں۔ تقریر میں زیادہ گالیاں دو تو زیادہ پیسے ملتے ہیں، تھوڑی گالیاں دو تھوڑے پیسے ملتے ہیں۔ کبھی تم اپنے دل میں خوش ہو رہے ہو کہ مولوی گالیاں دیتے ہیں یہی مریں گے، نہیں نہیں، انشاءاللہ ہاں حصہ تمہارا بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق میں نے آدمی کو، انسان کو اتنے بہترین حسین سانچے میں ڈھالا ہے۔ آنکھیں دیکھو وہ نرالی، ناک دیکھو وہ نرالا، لب دیکھو وہ نرالے۔ اور بھی دنیا نے ہزاروں قسم کی ترقی کی، ماڈرن قسم کی دنیا بن گئی، جدید ترین دنیا کے ہاتھ اسلحہ، جدید ترین مشینری اور آلات کے ہوتے ہوئے اللہ اور پروردگار عالم کے
بنائے ہوئے ایک ناخون کے مقابلے میں ناخون نہیں بنا سکے۔ جو پروردگار عالم کی پیدا کرتا ہے، ایک بال کو کوئی پیدا کر کے دکھائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے 4 قسمیں کھائیں، اس کے بعد آدمی کا مقام بتایا، اس کی تخلیق کا سبب بتایا، اس کا منصب بتایا، اس کی عظمت اس کو جتلائی۔ فرمایا او لوگو، اب بھی اگر میں خدا کا یقین نہیں، میرے کلام پہ تیرا یقین نہیں، میری زبان پہ تیرا یقین نہیں، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تیرا یقین اور ایمان نہیں، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں ایسے آدمی کو پھینکوں گا اسفل السافلین میں۔ اب جہنم کا نام آپ نے رات دن سنا، دوزخ کا نام بھی رات دن سنا، یہ اسفل السافلین کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا اسفل السافلین، پروردگار عالم جل شانہ نے فرما دیا کہ اسفل السافلین معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے، دوزخ میں ایک وادی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، صبح کا وقت تھا، ایک کھڑکا سنائی دیا، ایک آہٹ سنائی دی، دھماکہ ہوا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے سنا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنا ہے۔ فرمایا کیا کھڑکا ہے؟ عرض کیا ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا ایک آدمی کو 70 سال گزر گئے، اسفل السافلین کے گڑھے میں، جہنم کے کنویں میں پھینکا گیا ہے، آج جا کے نیچے کی تہہ میں پڑا ہے۔ وہ ہے اسفل السافلین، اور وہ ہے اتنی دردناک جگہ۔ فرمایا پھر جو میں خدا کی قسموں پہ یقین نہیں کرتا، میرے محبوب کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، اور اپنی تخلیق میں اور اپنی پیدائش میں مجھ خدا کو غور کر کے سمجھتا نہیں، شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بدعت کی لعنت میں پھر بھی گرفتار ہے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں بھی اس کے لیے اسفل السافلین تیار کیے بیٹھا ہوں۔ الہ العالمین اس دردناک عذاب سے، اس شدید ترین عذاب والے کنویں سے آدمی بچے گا کیسے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جس کے دل میں یقین اور ایمان ہے، وعملوا الصالحات، کام اچھے کرتا جاتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں، کہیں ملیں گے آپ کو اباس اچکے، تم کہو گے نا داڑھی کیوں منڈاتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا، کہتا واہ واہ، دل میں وہ ایمان، کوئی باہر ایمان دکھائی دیتا ہے؟ ایمان تو دل میں ہے، یقین تو دل میں ہے، خدا کی خدائی میرے دل میں ہے، تو باہر کیا لیتا ہے میں کچھ کرتا پھروں؟ فرمایا وعاملوا الصالحات، اندر ایمان کا درخت ہو اور اس کے پھل باہر ظاہر اعمال سے ہو رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دل میں یقین اور ایمان پیدا کر اور اچھے کام کر۔ فرمایا فلہم اجر غیر ممنون، پھر اس کے لیے میں نے اتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں، قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا، عالم برزخ میں ہوگا، پل صراط سے گزر رہا ہوگا، مگر اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی جزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے وہ ختم ہوگی ہی نہیں۔ پھر فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ظالم ہے وہ انسان، فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد بھی دین پر یقین نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین نہیں کرتا۔ وہ خدا ہے، الیس اللہ
الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں زبردستوں کا زبردست ہوں، حکومت میری ہے، اقتدار میرا ہے، منصب اعلیٰ میرا ہے، تم سب کا خالق و مالک میں ہوں، اس لیے پروردگار عالم میں ہوں، ربوبیت میری ہے، الوہیت میری ہے، الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، تم کون ہو میری چادر کو اتار؟ پروردگار عالم کی ذات اقدس نے سورت کے مفہوم میں یہ سمجھایا ہے کہ اے میرے بندے تو مان جا، اب بھی بعد آ جا، اپنی زندگی کا رخ بدل، انقلاب لا اپنی طبیعت میں، مزاج بدل، حالات بدل، اپنے طبیعت کو بدل، اور آپ نے آپ کو کوشش کر یہ سوچنے کی کہ انسان اپنی زندگی میں اگر بدل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قبر میں فرشتے گرز مار مار کر بدل دیں، مگر اس بدلنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمانا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ادھر آؤ، بیٹے مانگنے ہو ادھر آؤ، شادیاں کرانی ہو ادھر آؤ، منافع کمانے ہو ادھر آؤ، میں دوں گا۔ جو جن کے پاس تم مانگنے کے لیے کھڑے ہو، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے، اللہ اکبر، یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے، او ادھر آ، جو میں کسی کا محتاج ہے، تو جتنا مانگے تجھے اتنا دے دوں، اور کبھی لاہنا مینا نہ دوں کہ تو روز اتنا مانگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا خزانہ میرا، وسعت والا خزانہ میرا، ادھر آ، جھولی تیری عطا میری، جھولی تیری ہو عطا میری ہو، مانگنا تیرا ہو داتا میں ہوں، پھر دیکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا اس صورت کا مختصر سا حاصل اور مختصر سا مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سارے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد ساتھیوں عمل سب سے بڑی شرط ہے، عمل سب سے بڑی شرط ہے، دل میں یقین پیدا کرو، اعمال سے اس کا اظہار کرو، یہ صورت اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بناؤ۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔